آپ نے اگر ماہانہ 50,000 کمانے ہیں، 1 لاکھ کمانا ہے، 5 لاکھ کمانے ہیں، جتنا آپ چاہیں کما سکتے ہیں۔ آپ اپنی جتنی انکم چاہتے ہیں اتنی آپ انکم کر سکتے ہیں۔ میں اپنے گھر کی 1 مرلے کی چھت پر برڈ رکھ کر اپنا سیٹ اپ بنا کر 4 لاکھ روپے مہینہ الحمدللہ کما رہا ہوں۔ میرے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں یہ برڈ چاہیے۔ اب میں ان کو یہاں لا کے کہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں برڈ جو آپ کو چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ بتائیں۔ میں انہیں کہتا ہوں میں کیوں بتاؤں، میں نے تو آپ کو غلط چیز دے دینی، پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں ہمیں آپ پہ اعتماد ہے، ٹھیک ہے آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے، لیکن آپ اگر اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو کم سے کم پہلے انفارمیشن تو لینا۔ آپ ہوم ورک کر کے ہاں آئیں۔ جی ہوم ورک کر کے آئیں، آپ کو پتا ہوگا موٹیشنز کیا ہے، اس موٹیشن کی کیا کیا مطلب نشانی ہے، کون سا بلڈ لائن اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کوشش نہ کریں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ باندھ کے منہ پہ ٹیپ بھی لگا لینا پھر بھی آپ کو اس فارمنگ میں نقصان نہیں ہوگا۔ اور آج میں جس سیلیبریٹی سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں، یہ بہاولپور کے نواب کی طرح اپنی ریاست تو قائم نہیں کر سکے، تھوڑا سا ان کے نزدیک لودھرا میں انہوں نے اپنی ایک جنت نظیر فارم اور اپنی سلطنت قائم کر لی لبڑ کی۔ تو ان سے جانتے ہیں ان کی موٹیویشن، ان کی زندگی کی کہانی کہ انہوں نے لبڑ میں قدم رکھا یا کہ اس سمندر میں غوطہ زن ہوئے، کیوں ہوئے، کیا سوچا تھا، کیا سوچ کے آئے تھے، کیا پا لیا ہے، کیا اچیو کرنے کے کون کون سے گول ان کے سامنے ہیں۔ کیا خاص بات دیکھی آپ نے اس فارمنگ میں؟ فارمنگ میں اسٹارٹ تو شوق سے کیا، پھر یہ ہے کہ شوق کو ساتھ ساتھ بزنس میں کنورٹ کر دیا، کیونکہ ویسے تو میرا جو مین کام ہے وہ ایجوکیشن ہے، میرا پیشن، میرا شوق جو ہے وہ تعلیم ہے۔ میرا لودھرا میں ایک فیمس ادارہ ہے پنس کے نام سے، جس ادارے سے 250 سے زیادہ جو ہے ڈاکٹرز بن چکے ہیں اس مرتبہ، اور اس وقت تک جو ہے وہ تقریباً 200 سے زیادہ انجینئرز اور بہت سے ہزاروں بچے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر کے اور اپنی خدمات جو ہے یہ انجام دے رہے ہیں، اور آئی ٹی کے شعبے میں میرے اسٹوڈنٹ کا بہت بڑا نام ہے۔ لوگوں کے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر تک بنا کے کامیاب کرنے والے سر، ہمارے دیکھنے والے ویورز کو اپنا ایک دفعہ اچھی طرح تعارف کروا دیجیے گا۔ میرا نام رانا محمد کاشف لطیف ہے، میرا تعلق جو ہے لودھرا شہر سے ہے، بہاولپور کے قریب ہے یہ، اور مین جو ہے کام میرا ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، میرا پیشن وہی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ لبرڈ فارمنگ ہے، یعنی صبح کے ٹائم تقریباً جو ہے وہ 8 بجے سے لے کے اور 4 بجے تک میں ایجوکیشن کو دیتا ہوں، اور اس کے بعد تھوڑا ریسٹ کر کے عصر کے بعد 5 بجے سے لے کے اور رات کو 10 بجے تک جو ہے وہ لبرڈ فارمنگ کی طرف اور لوگوں کو انفارمیشن دینے کی۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو انڈسٹریز ہیں نا، تو لبرڈ انڈسٹری کو ہم تیسرا یا چوتھا نمبر دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس وقت مطلب ہے اتنے زیادہ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ کل بھی ایک بات ہماری ایک فارمر سے ہوئی تھی، لاہور کے فیمس ہیں، تو اس وقت تقریباً اندازہ جو ہے لاہور شہر کے اندر 35,000 سیٹ اپ لگے ہوئے، 35,000 سیٹ اپ، اتنی بڑی انڈسٹری۔ ہاں جی، اب اتنی بڑی انڈسٹری ہے۔ اب وہ جو 35,000 لوگ ہیں وہ سب کے سب اس سے ارن کر رہے ہیں، اٹ مینس ان سب کا روزگار جو ہے اللہ پاک نے سے لگا دیا ہے۔ اندازہ کیا ہے کہ آپ کا لبرڈ کی انڈسٹری میں اب تک کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ پاکستان میں لبرڈ فارمنگ منتھلی کتنا بزنس کر رہی ہوگی؟ دیکھیں جی، وہ تو آپ کے انویسٹمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اتنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن پورے پاکستان کا اگر آپ موازنہ کریں تو اگر جو سیل پرچیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں مطلب ایک محتاط اندازے میں بتا سکتا ہوں کہ ہم تقریباً جو ہے وہ ماہانہ 50-60 کروڑ روپے کی جو ہے وہ مطلب کام کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے انڈسٹری، کم نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر بتائیے گا، آپ کے پاس کون کون سی میوٹیشنز ہیں، کتنی کتنی کوانٹٹی میں ہیں، ریئرز ان میں کون کون سی ہیں اور نارمل کون کون سی ہیں؟ فیچرز ہیں میرے پاس لوٹینو ہے، اوپلائن ہے، میرے پاس پاربلو ہے، البینو میرے پاس ہے، گرین اوپلائن ہے، گرین اوپلائن سپلٹ بلیو ہے، بلیو اوپلائن ہے، میرے پاس ڈن فیلو ہے، سپلٹ پیل فیلوز ہیں، تقریباً جو ہے وہ تمام ورائٹی میرے پاس موجود ہیں۔ سر بزنس کے لیے جب آپ نے دوبارہ سے آغاز کیا تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے انویسٹمنٹ کتنی کی تھی اور اس وقت تک آپ کی انویسٹمنٹ کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ انویسٹمنٹ کی بات کریں تو اسٹارٹ تو میں نے 80,000 سے لیا تھا، 80,000 سے، اس میں شوق کی نیت سے لیا تھا، لیکن بزنس کی نیت سے پھر میں نے مزید اس میں تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے لگائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً جو میں نے اس میں انویسٹ کیا تھا وہ ہم اپنا ریٹرن کر چکے ہیں۔ اس وقت تقریباً جو ہے میرے پاس جو برڈز ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 1 کروڑ کی مالیت کا ہوگا۔ ماشاء اللہ، کتنا ریٹرن آپ نے جو انویسٹ کیا تھا اس میں ریٹرن کتنا اب تک کر چکے ہیں؟ جو میں نے انویسٹ کیا تھا وہ تو میں نے اگلے سال ہی ریٹرن واپس کر دیا تھا، اور میں اکثر لوگوں کو یہ سکھاتا ہوں کہ لبرڈ میں جتنا آپ انویسٹ کریں گے 1 سال میں آپ اتنا ریٹرن واپس کر سکتے ہیں، یعنی 10 لاکھ میں نے انویسٹ کیا تھا تو اگلے سال 10 لاکھ میرا واپس آ گیا، اور اس کے بعد پھر مزید جو ہے میں بریڈ کرواتا رہا، اور جو برڈ میرا سیل ہوتا رہا اس کو سیل کرنے کے بعد میں نئی موٹیشن خریدتا رہا۔ سر
لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ اس وقت ہے، تو آپ کسی اور جگہ پہ کسی انڈسٹری کوئی لگا سکتے تھے، کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ لگا سکتے تھے، بزنس تو بہت طرح کے لوگ کرتے ہیں. آپ نے ایک گھر کے ایک کمرے میں 1 مرلہ جگہ پر 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر دی. کیا توازن کیجئے گا، موازنہ کیجئے گا اس بزنس کا دوسرے بزنس کے ساتھ؟ دیکھیے دوسرا بزنس ایک تو آپ کو گھر سے باہر رہ کے کرنا پڑے گا. یہ وہ بزنس ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا سب سے مین پیشن شوق جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے. تو اب یہ وہ کام ہے جس کو آپ گھر میں بیٹھے کر سکتے ہیں. اس وقت آپ میرے گھر کے چھت پہ موجود ہیں، گھر سے باہر نہیں ہیں. 24 گھنٹے سمجھ لیں کہ آپ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جو آپ کے پاس 16 گھنٹے 15 گھنٹے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی بھی بزنس کیوں نہیں ہے جو گھر میں بیٹھ کے آپ کر سکیں. گھر سے ہی برڈ سیل ہو جاتا ہے اور گھر میں ہی لوگ اگر کہیں سے منگوانا ہو تو کار کا ہوگا گھر میں ہی آ کے پہنچ جاتا ہے. یہ جگہ کتنی ہے جہاں پہ آپ نے یہ سیٹ اپ لگایا اور ٹوٹل کتنا برڈ لگا ہوا ہے؟ یہ جو جگہ ٹوٹل ہے یہ میرے گھر کی چھت ہے اور میرا جو گھر ہے وہ تقریباً 1.5 کنال کے اوپر ہے. یہ جو مطلب ایریا بنا ہوا وہ 1 کنال ہے. 1 کنال کی چھت کے اوپر میرے پاس تقریباً مختلف مطلب برڈ لگے ہوئے ہیں جس میں لو برڈ جو ہے وہ میرے پاس تقریباً 500 پیئر ہے اور اس کے علاوہ کاکٹیل، پنچز، جاوا اینڈ ادر جو مطلب برڈ ہیں. یہ جو ہال ہے یہ کتنے ورث اور لینتھ کا ہے؟ یہ جو مال اس میں آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ تقریباً جو ہے وہ 26x20 کا ہے. تو یہ جو آپ کے پاس 26x20 کا ہے اس میں ہم نے بالکل سیکیور مال کیا ہوا ہے کیونکہ یہ مطلب ہے کافی مہنگے برڈز ہیں تو اس کو ہر لحاظ سے سیکیور کرنا پڑتا ہے. اچھا، لوگوں نے لاکھوں کمانے کی باتیں کی، ماہانہ کروڑوں کمانے کی باتیں کی. آپ کیا کہتے ہیں لائیو اصل بات جو بتائیے گا کہ کیا 15 20 25 لاکھ تک ایک ماہ میں کمانا اس فارمنگ میں رہتے ہوئے پاسبل ہے؟ لبڑ کی فارمنگ میں آپ جتنا زیادہ انویسٹ کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ ارن کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ مہینے کا 1 کروڑ بھی کما سکتے ہیں لیکن پھر اسی کے مطابق آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ 1 لاکھ کے برڈ لے لیں اور آپ مہینے کے بعد 1 لاکھ روپے کما لیں گے. نہیں، 1 لاکھ کے برڈ اگر آپ لیں گے تو سال میں 1 لاکھ آپ کا آ سکتا ہے، 2 لاکھ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ بریڈ آپ کے بس میں نہیں ہوتی، وہ اللہ پاک نے دینا ہوتا ہے. آپ نے کرنی ہے کوشش. اگر بریڈ آپ کی اچھی آ گئی تو آپ 1 لاکھ کے 2 لاکھ بھی کما سکتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایسا کام کروں، لو برڈ کی فارمنگ میں ایسی موٹیشن لگاؤں کہ میرے پاس مہینے کا 10-15 لاکھ انویسٹمنٹ 10-15 لاکھ میرا جو ریونیو بنے. اس میں بتائیے گا کون سے برڈ پہ وہ کام کرے اور کیسے کرے؟ اس میں اگر برڈ پہ کام کرنا ہے تو سب سے بہترین جو برڈ ہے وہ البینو ریڈ آئز کا ہے. یہ آل ٹائم جو ہے مطلب ہے اس کی فیمس ہے یہ اور ایزیلی جو ہے یہ سیل ہو جاتا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے سیل کرنے میں. ویسے تو لو برڈ کے جتنے بھی مطلب ہے پیئرز ہیں میرے پاس جتنے بھی موٹیشنز ہیں تمام ہی سیل ہو جاتی ہیں لیکن سب سے زیادہ جو اگر ہم لوگ سیل کرنا چاہیں جلدی سیل ہو جاتے ہیں اور جب ہمیں پرچیز کرنا پڑے تو پرچیز کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ برڈ ملتا نہیں ہے جلدی. سر اس فارمنگ کی ایک دردناک پہلو یہ ہے کہ جو نیا فارمر برڈ لگاتا ہے پہلے وہ لگا لیتا ہے یوٹیوب سے سرچ کر کے یا بریڈرز کی باتیں سننے کے بعد، لیکن جب اس کی بریڈ آتی ہے وہ سیل کرنے مارکیٹ میں نکلتا ہے تو اس کو ایسا رسپانس نہیں ملتا جیسا وہ دیکھ کے اس فارمنگ میں آیا تھا. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ لوگ خالی یوٹیوب پہ دیکھ کر اور جو بڑے بڑے فارمر ہیں جنہوں نے اپنی لائف کے 10-15 سال لگا دیے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ جیسا وہ ارن کر رہے ہیں جیسے ان کی مارکیٹنگ ہے ویسے ہی آپ کی آتے مارکیٹنگ ہو جائے گی تو پھر یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ غلط خود کرتے ہیں نا. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اسٹارٹ میں آپ جو ہے کم انویسٹمنٹ کریں. آپ وہ برڈ خریدیں جن سے آپ سیکھ سکیں. اگر آپ کسی اپنی لائبریری کی وجہ سے کوئی تھوڑا بہت برڈ کا نقصان بھی کرتے ہیں تو آپ کو فائنینشلی زیادہ پرابلم نہ ہو. اس کو پھر 1-2 سال آپ لے کے چلیں اس کو بریڈ کرانا سیکھیں. جب تک آپ کو برڈ کی بریڈ کرانی نہیں آئے گی نا میں نہیں سمجھتا کہ آپ مطلب کہ پہلی چھلانگ آپ زمین سے آسمان تک کی ہرگز نہ ماریں. یہ کبھی نہیں لگائیں آپ. میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کسی کو بھی کہ آپ یہاں آ کے بات کر دیں یا لوگ مجھ سے انسپائر ہو گئے. بہت اچھا بزنس ہے لیکن اسٹارٹ جب آپ کریں تو میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت سب سے کم جو ہمارا لبڑ میں جو سمجھا جاتا ہے وہ فیچر ہے. اس وقت فیچر جو ہے وہ 1000 روپے کا مل جاتا ہے ایک پیس اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ڈن پیلو ہے. ڈن پیلو آپ دیکھو تو جا کے آپ کو وہ ملتا ہے 4-5 لاکھ روپے کا پیس. تو اب وہ ہم دونوں پہ کام کر رہے ہیں لیکن کیسے کیا؟ اسٹارٹ میں نے فیچر سے کیا، لوٹینوں سے کیا، سیکھا، پھر ایسے ایسے بڑھتے بڑھتے یعنی اسی سے کمایا اور اسی پہ لگا دیا. سر اس کے علاوہ دیگر مسائل کرائسز کیا ہیں جو اس فارمنگ میں آ سکتے ہیں یا آپ نے فیس کیے ہیں ہمارے ویورز کو وہ بھی بتا دیجیے گا. سب سے جو ہم مطلب میں نے تو آج تک کوئی ایسا کرائسس فیس نہیں کیا کہ جو میں بتاؤں لیکن لوگوں کے جو سننے میں بات آتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے برڈ سیل نہیں ہوتے.
تو سیل جو موٹیشن نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب برڈ خریدتے ہیں نا تو اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی. یعنی میرے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں یہ برڈ چاہیے. اب میں ان کو یہاں لا کے کہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں برڈ جو آپ کو چاہیے, وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں. میں انہیں کہتا ہوں میں کیوں بتاؤں, میں نے تو آپ کو غلط چیز دے دینی, پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں ہمیں آپ پہ اعتماد ہے. ٹھیک ہے آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے, لیکن آپ اگر اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو کم سے کم پہلے انفارمیشن تو لینا. آپ ہوم ورک کر کے ہاں آئیں. جی ہوم ورک کر کے آئیں, آپ کو پتا ہوگا موٹیشنس کیا ہے, اس موٹیشن کی کیا کیا مطلب نشانی ہے, کون سا بلڈ لائن اچھی ہوتی ہے, کس ملک کا اچھا ہے. اس وقت تو ہمارے ملک کی ماشاء اللہ اتنی اچھی بریڈ آ رہی ہے کہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم باہر کیا نام لیں, باہر کے ملک کا نام لیں. میں کاشف صاحب کے سامنے کھڑا ہوں, کاشف صاحب سے جاننا چاہتا ہوں, مجھے الحمدللہ اس برڈ سے فائدہ ہوا ہے, مجھے بڑی پسند ہے. کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھت ایک مرلے کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ آپ کو مہینے کے لاکھوں دے رہی ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس شخص سے جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مہینے کا صرف میں یہ نہیں بتاؤں گا میری انکم کتنی ہو رہی ہے, لیکن میں یہ ضرور بتا دوں گا کہ ان کا جو فیڈ کا خرچہ ہے وہ تقریباً 2 لاکھ روپے ہے, وہ بھی یہیں سے نکلتا ہے. اس کے بعد یہاں لڑکے جو ورکر کام کر رہے ہیں ان کی سیلری بھی یہاں سے نکلتی ہے, میرے گھر کا خرچہ بھی یہاں سے نکلتا ہے. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ پارٹ ٹائم یہ کام کرنا چاہیے. جیسے آج مہنگائی کا دور ہے, ایک کام کر کے آپ گزارا نہیں کر سکتے, تو اسی لیے یہ وہ کام ہے جو آپ کے بچے بھی کر سکتے ہیں. بالکل. یہ دانا پانی گھر میں آپ کے بچے بھی لگا کے دے سکتے ہیں. بالکل. تو میں اسی لیے کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کو انفارمیشن دیں, لوگوں کو بتائیں. میرے اس علاقے لودھرا کے بہاولپور کے لوگ بھی اس بزنس کی طرف آئیں, ہم سے انفارمیشن لیں, ہم سے برڈ بھی لے سکتے ہیں, ہمیں سیل بھی کر سکتے ہیں, پرچیز بھی کر سکتے ہیں. بہت سی چیز ایسے آتے ہیں, بہت سے لوگ ہمیں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم برڈ کسی سے پرچیز کر لیتے ہیں نا تو وہ پرچیز تو ایزیلی ہم کر لیتے ہیں, وہ ہمیں بھیج دیتا ہے, لیکن جب ہم سیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے قریب بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. تو ہم لوگ, میں اکثر آپ نے جتنے لوگوں کو سیٹ اپ لگوا کے دیا ہے, میں نے ان سے کہا کہ آپ اچھی بریڈ لے لیں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے برڈ میں سیل بھی کرواؤں. پہلے بھی میں برڈ کرتا تھا اور باقی برڈ کر رہا تھا, وہی والی جو میں نے نکال کے انویسٹمنٹ ساری اس برڈ کے اوپر کر رہی, لیکن اس برڈ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایک برڈ کے اوپر کام نہ کریں. ٹھیک ہے جی. آپ کوشش یہ کریں کہ مارکیٹ میں موجود تمام برڈ کو لگائیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص دیکھیں لب برڈ کا شوقین نہیں ہوتا, کوئی کوکٹیل کا ہوتا ہے, کوئی جاوا کا ہوتا ہے. لاسٹ پہ سر جی بتا دیجئے گا کہ اس فارمنگ میں کامیابی کیسے ممکن ہے, آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ دیکھیں جی میری کامیابی کے راز سمجھتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جب تک اللہ کی ذات نہیں چاہتی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. آپ اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ دے گا. باقی یہ ہر کام جو ہے مسلم مزاجی سے کرنا چاہیے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نے پہلے جو 80,000 کے لبڑ لیے تھے تو اس میں لبڑ کی سب سے خطرناک جو بیماری ہے اس نے اٹیک کر دیا تھا, لیکن میں نے اس کو برداشت کیا, اسے سیکھا, میں نے آگے چلا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اگر اس سے آپ سیکھتے ہیں تو نقصان نہیں ہے. سر بہت سے لوگ ہیں جو مزید معلومات لینا چاہتے ہوں گے لبڑ کے والے سے, تو ان کے لیے کیا پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس؟ لبڑ کی معلومات مزید اگر آپ لینا چاہتے ہیں لوگ مجھ سے, تو میں نے اپنے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, پیٹ برڈ بائی RKL. پیٹ برڈ بائی RKL کے نام سے بنایا ہوا ہے. اس کو جب آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو میرا چینل آ جائے گا, اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. دین آپ کو اس میں تمام ویڈیو جو ہیں وہ برڈ کی معلومات. جی مزید آپ سر سے رابطہ کر سکتے ہیں, نمبر ان کا اسکرین پہ چل رہا ہے, رابطہ کر کے بھی آپ ان کا چینل ان سے پوچھ سکتے ہیں. نئی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ملیں گے دوبارہ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.